السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج انشاءاللہ ہم صدقہ فطر کا بیان پڑھیں گے۔ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے، یعنی اس کو صدقہ فطر بھی کہا جا سکتا ہے یا زکوٰۃ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری سن ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تبھی صدقہ فطر بھی فرض ہوا۔ مسلمانوں پر صدقہ فطر دینا واجب اور لازم ہے، اور اس کی فرضیت کی دلیل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا 1 صاع فرض کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر ہم غور کریں تو اس میں عربی میں جو ٹیکسٹ آتا ہے وہ ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو یا صدقہ فطر کو فرض کیا۔ کس کس پر؟ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، تمام مسلمانوں پر صدقہ فطر فرض ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کی حکمتیں کیا ہیں، یہ کیوں دینا چاہیے، اس کے لیے بھی حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور رفث سے پاک کرنے اور مساکین کی خوراک کے لیے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ اسے ابو داود، سنن ابن ماجہ اور الحاکم نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزے میں ہو جانے والی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے یا پھر روزے کی حالت میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اپنے نفس کو بخل سے پاک کرنا مقصد ہے، خود کو برے اخلاق اور بری عادات سے پاک کرنے کے لیے یعنی تطہیر نفس کے لیے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے نیک اعمال کو مزید ترقی دینے کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اور جو دوسری بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن فقراء اور مساکین کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بھی بے نیاز ہو جائیں، یعنی جو حاجت مند ہیں ان کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے یہ فقراء اور مساکین بھی عید کی خوشیاں اسی طرح منا سکیں جس طرح عام لوگ مناتے ہیں۔ فقراء اور مساکین کی غمخواری اس سے ہوتی ہے اور دلجوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے صدقہ فطر ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور دراصل یہ نعمت کا شکر ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی اور عبادات کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے یہ ہم الحمدللہ ذکر کر چکے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کیا جائے؟ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے۔ صاع سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود پیمانہ ہوا کرتا تھا، اور یہ پیمانہ جو ہے وہ 4 مد یعنی تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ اور شہر میں موجود خوراک جس میں گندم، جو، کھجور، چاول، کشمش اور پنیر میں سے زیادہ تر استعمال ہونے والی جو اجناس ہیں، اشیاء ہیں، وہ اس میں شامل ہیں کہ ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام کی طرف سے 1 صاع طعام یعنی کوئی بھی کھانے کی چیز، مثلاً گندم وغیرہ، یا 1 صاع پنیر، یا 1 صاع جو، یا 1 صاع کھجور، یا 1 صاع کشمش کا نکالتے تھے۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان اجناس کے ذریعے زکوٰۃ فطر جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے، یعنی اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے۔ تو چاند رات کو ادا کیا جائے، یعنی چاند نظر آنے کے بعد سے عید کی نماز سے قبل ادا کیا جائے، یہ افضل وقت ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہ ادا کر دیا جائے تو یہ افضل وقت ہے۔ اور اس سے بھی افضل وقت یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 دن پہلے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صدقہ فطر ادا کرنا ثابت ہے،
جس سے جواز نکلتا ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز عید سے پہلے ادا کرے گا وہ صدقہ فطر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، اور جو نماز عید کے بعد ادا کرے تو یہ عام خیرات یا عام صدقہ ہے۔ اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کو ہم ان اجناس کے ذریعے ہی ادا کریں جو حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، یا پھر نقدی میں ادا کریں، یعنی قیمت اس کی ادا کی جا سکتی ہے؟ تو لازم تو یہی ہے کہ صدقہ فطر میں خوراک کی ہی قسم میں سے کوئی جنس دی جائے، رقم نہ دی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے کھانے کے بدلے نقد روپے کی ادائیگی کی ہو، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت نقدی دی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ہم کسے دیں؟ تو صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو عام مالی زکوٰۃ کے مصارف ہیں، البتہ ان مصارف میں سے فقراء اور مساکین کو یہ خیرات دی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسے فقراء و مساکین جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا شخص صدقہ فطر سے ساقط ہو جائے گا، یعنی ایسا شخص صدقہ فطر نہیں دے گا جو 1 دن کی بھی خوراک کا مالک نہیں، تو اب وہ دینے والوں میں نہیں بلکہ لینے والوں میں شمار ہوگا۔ تو ایسے ضرورت مند فقراء اور مساکین کو صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے تمام ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور صدقہ فطر کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔